تاکہ یہ عمل مسلمانوں کے انتباہ کا سبب بنے، تو وہ جو ایک بلند پایہ تحریک تھی، بی بی نے اس کا رخ بدلا کہ رسول کائنات اپنی اس دنیا کے اندر فقط اور فقط ایک بیٹی چھوڑ کر گئے تھے، ہم اپنے رسول کو کیسے چہرہ دکھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے جسد مبارک پر جنازہ پڑھنے کے بعد امیر کائنات نے خود آپ کو لحد میں اتارا، اور اتارنے کے بعد آپ کی قبر کو بند کر دیا، اور قبر کو بند کرنے کے بعد وصیت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے مطابق آپ نے زمین کو ہموار کر دیا، اور مختلف روایت کے مطابق آپ نے اس قبر کے اطراف میں 7 یا 7 سے زیادہ مختلف قبریں تازہ بنا دی تاکہ بی بی کی اصلی قبر کا نشان معلوم نہ ہو سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ چونکہ بی بی نے وصیت فرمائی تھی کہ یا علی میری قبر کا نشان مٹا دیا جائے اور کسی کو بھی میں قبر تک رسائی حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ حقیقت میں یہ ظاہری طور پر ایک بی بی نے احتجاج کیا تھا تاکہ یہ عمل مسلمانوں کے انتباہ کا سبب بنے، اور جب بھی قیامت تک کوئی بھی حاجی کوئی بھی عمرہ کرنے والا آئے گا اور حج اور عمرہ انجام دینے کے بعد جب روضہ رسول پر آئے گا، روضہ رسول پر زیارت کرنے کے بعد جب جنت البقیع جائے گا، ہر ایک ہستی کی زیارت کر لینے کے بعد ہر ایک کا ارادہ یہ ہوگا کہ میں دختر رسول کی قبر کی زیارت کروں۔ وہ دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، آگے دیکھیں گے، پیچھے دیکھیں گے، مگر ان کو کہیں پر بھی دختر رسول کی قبر کا نشان نہیں ملے گا۔ جب ان کو دختر نبی کی قبر کا نشان نہیں ملے گا تو ایک دوسرے سے سوال کریں گے آخر سیدہ کونین کی قبر کہاں ہے، اور پھر ان کے اذہان میں طرح طرح کے سوالات اٹھیں گے، اور بالآخر وہ اس مقام تک جا پہنچیں گے کہ جہاں پہ ان کے ذہن میں سوال آئے گا کہ آخر کیوں بی بی نے یہ اعلان کیا تھا کہ میری قبر کو مخفی رکھا جائے، اور بالآخر وہ اس معاملے تک پہنچ جائیں گے کہ جن افراد نے بی بی کا حق غصب کیا تھا، آپ کو اذیتیں پہنچائی تھی، آپ پر تشدد کیا تھا اور آپ کے قتل کا موجب بنے تھے، ان افراد کے کردار کے متعلق ان کو علم ہو جائے گا۔ البتہ اگر روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو فقط اس بات کی تشخیص نہیں ہوتی کہ بی بی کی قبر جنت البقیع میں، بلکہ 2-3 مختلف مقامات بیان کیے جاتے ہیں۔ جناب عقیل کے گھر میں بھی روایت میں ملتی ہے، اور حتیٰ کہ مسجد نبوی کی روایت بھی ملتی ہے کہ جو رسول خدا کا حجرہ تھا اسی حجرے میں بی بی کو دفن کیا گیا، اور بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو یہ حجرہ بھی مسجد کے احاطے میں شامل ہو گیا تھا۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ بی بی کی قبر مسجد نبوی میں ہے، تو جو جنت البقیع میں امیر کائنات نے مختلف قبریں بنائی اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی توجہ اصلی قبر سے ہٹا کر ان فرضی قبروں کی طرف لگا دی جائے تاکہ کوئی بھی جناب سیدہ کی قبر کی جانب متوجہ نہ ہو سکے۔ اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو در حقیقت یہ وہ احتجاج تھا جو بی بی نے گھر کی 4 دیواری سے شروع کیا تھا، جس کو ہم نے تمام مراحل کے ساتھ گزشتہ بیان کیا تھا کہ گھر کے اندر بی بی نے مختلف مراحل میں احتجاج کیا۔ جب یہ کارگر ثابت نہ ہوا تو بی بی اپنے گھر سے باہر نکلی اور آپ نے باقاعدہ ایک انقلابی تحریک کا آغاز کیا۔ بی بی نے ایک جلالی خطبہ دیا اور اس کے ذریعے آپ نے پورے مدینہ کے مرد و زن کو ہلا کر رکھ دیا، اور جب آپ نے دیکھا کہ مہاجرین و انصار میں سے کسی نے بھی آپ کی مدد نہ کی تو وہ جو ایک بلند پایہ تحریک تھی، بی بی نے اس کا رخ بدلا اور اس کو احتجاج میں تبدیل کر دیا۔ کیسا تھا وہ احتجاج کہ جس کا ابتدائی مرحلہ غاصبین فدق سے ناراضگی تھی اور اس کا آخری مرحلہ اپنی قبر کو مخفی رکھنا تھا، اور بی بی کا یہ احتجاج فقط کسی ایک زمانے کے لیے محدود نہیں تھا بلکہ یہ احتجاج تا قیامت چلے گا۔ بی بی کا اعلان قیامت تک رہے گا، قیامت تک مسلمان آتے رہیں گے، قیامت تک دین اسلام کے پیروکار آتے رہیں گے، اور ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال آئے گا آخر دختر رسول کی قبر مخفی کیوں ہے، اور جو غاصبین فدق ہوں گے، جو ان کے پیروکار قیامت تک آتے رہیں گے، ان کے منہ پر بھی یہ بی بی کی قبر کا مخفی رہنا حقیقت میں ایک تماچا ہوگا، جس طرح اس زمانے میں ان افراد کے منہ پر تماچا تھا جو چاہتے تھے کہ بی بی کی قبر کے بارے میں معلوم کر لیں مگر ان کو کسی بھی طور پہ معلوم نہ ہو سکا، اور مدینہ بھر میں جب سب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ رات کے اندھیرے میں علی نے بی بی کو دفنا دیا، اور حتیٰ کہ کوئی ایک شخص بھی یہ بات نہیں جانتا کہ سیدہ کونین کی قبر کہاں ہے تاکہ ان پر جا کے ہم فاتحہ پڑھ سکیں، تو ہر ایک کی زبان پہ یہی جملہ تھا کہ رسول کائنات اپنی اس دنیا کے اندر فقط اور فقط ایک بیٹی چھوڑ کر گئے تھے اور ہم اس ایک بیٹی کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ خدا جانے میدان محشر میں ہم اپنے رسول کو کیسے چہرہ دکھائیں گے۔